ہم نے دیکھا کہ آج کی سر خبر ہے جو ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی صاحب کی جانب سے بات کی گئی کہ ہم مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کو لے کر جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے اور پاکستان کا دورہ ایرانی وفد نہیں کرے گا. سر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم کی صدارت میں ایک کیبنٹ میٹنگ ہونی تھی. سر اس پر ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی بتا دیجیے گا کیا وہ کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے یا نہیں؟ فیصل حکیم صاحب. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایران کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ دوسرے جو فیز ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے، ایرانی وزارت خارجہ کا جو بیان سامنے آیا تھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، اور واقعہ تھا ایران کے ایک بحری جہاز کو جو ہے وہ امریکہ نے قبضے میں لیا تھا، اور اس پر یہ سچویشن پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا تھا. ایران کا بیان بہت بعد میں سامنے آیا. اس سے پہلے پاکستان اس ساری صورتحال کو حل کرنے کے لیے، مذاکرات کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے متحرک ہو چکا تھا. اگر آپ دیکھیں تو صبح ہی جو وزیر داخلہ تھے پاکستانی محسن نقوی، انہوں نے امریکی سفیر جو ہے نتالی بیکر، ان سے جو ہے وہ بات کی تھی، اور اس بات کے دوران جو ہے وہ ساری صورتحال جس میں انہیں بریف کیا گیا کہ دوسرا جو مرحلہ ہونا ہے مذاکرات کا، اس حوالے سے پاکستان نے کیا اقدامات کیے ہیں، کس طرح پاکستان ان کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ ایک اعلامیہ تھا، اور اس میں یہ چیز بڑی واضح طور پر بتائی گئی تھی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ امریکی جو سفیر ہیں نیتی بیکر، انہوں نے پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں ان کو سراہا. پھر اس کے بعد ایرانی جو وزارت خارجہ اس کا بیان آیا، اور اس کے بعد فوری طور پر ملاقات سامنے آتی ہے جو پاکستان میں ایرانی سفیر ہیں جی سر ان کے ساتھ وزیر داخلہ کی، اور اس میں بھی جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے اس حوالے سے چیزیں زیر غور آئیں. پاکستان نے جو فول پروف سیکورٹی ہے اس حوالے سے انہیں بتایا، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ دوسرا جو مذاکرات کا دور ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا. اس ملاقات میں ایرانی سفیر نے بھی پاکستان کی کوششوں کو سراہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک صورتحال سامنے آئی کہ ایران کا وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے اور مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا. اس حوالے میں اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ جو دن گزرے ہیں جس میں پہلا دور ختم ہوتا ہے اور دوسرا دور شروع ہونے سے پہلے اب تک کی جو صورتحال ہے، اس ساری صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سے اس نے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روگردانی کی ہو، غفلت برتی ہو. وہ ہر دم ممالک جو دوست ممالک ہیں اور افریقین ہیں ان سے رابطے میں ہیں. جہاں تک وزیر اعظم کی میٹنگ کی بات ہے تو بالکل وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں جو وزیر خارجہ تھے اور وزیر داخلہ وہ دونوں بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ حکام تھے جو اس ساری صورتحال کو ڈیل کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو انتظامات ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں وہ بھی تھے، اور اس میں ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا. وزیر داخلہ نے جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں آج سارے دن میں، اور جس طرح انہوں نے اس مسئلے کے حل میں اپنا کردار ادا کیا، اس حوالے سے جو وزیر اعظم تھے ان کو بریف کیا اور شرکاء کو بریف کیا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ تھے، انہوں نے جو دوست ممالک یا دنیا کے مختلف ممالک کی طرف سے پاکستان سے رابطے کیے کہ اس ساری صورتحال میں اور دوسرے مرحلے کے حوالے سے کہ اس کو کس طرح یقینی بنایا جائے اور پاکستان کیا کر رہا ہے، اور پاکستان کے کردار کو سراہا گیا. اس حوالے سے وزیر خارجہ نے ایک تفصیلی بریفنگ دی ہے. وزیر اعظم نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا، اطمینان کا اظہار کیا، اور ایک چیز بڑی واضح ہے اس میٹنگ میں جو جس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کو جو موقع امن کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے ملا ہے پاکستان اسے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، اور امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. امریکہ سے بھی، ایران سے بھی اور دوست ممالک سے بھی رابطہ جو ہے وہ مزید بڑھایا جائے گا، اور اس عمل کو یقینی بنایا جائے گا کہ خطے کو بڑی تباہی سے بچایا جا سکے. اور پاکستان کا یہ موقف جو ہے وہ اب سے نہیں ہے، پہلے دن سے ہے. جب 28 فروری کو حملے ہوئے تھے ایران پر اس وقت بھی پاکستان کا یہی موقف تھا، اور اس سے پہلے بھی پاکستان ایک بڑا واضح سٹانس کے ساتھ کھڑا تھا کہ جو جنگ ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے جو افریقین ہیں وہ آپس میں مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں. تو 40 روز کی جنگ کے بعد بھی ظاہر ہے اسی نقطے پر آ کر پاکستان کی کوششوں سے یہ عارضی طور پر جنگ بندی ہوئی ہے. اب دوسرا دور مذاکرات کا ہونے جا رہا ہے، تو اس سے بھی دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ ایک مستقل جنگ بندی یا اس میں ایک غیر معمولی توسیع اور دیرپا امن کی بنیاد یہ اسلام آباد سے ہی خبر آئے گی.